سبھی کر پکار اسم گناہ جرم کو بھی کر صلی جو پھر اس کی پیروی یہ ہے جب سے احسن جو لوگ یہ کرتے ہیں بزرگوں کی باتیں قرآنی اس غور سے سنایا پھر اس کی بہتر پیروی سن کر نہیں کرتے ادھر سے سنا پھر آگے قرآن کے اولا یہ ہے جو فوکس ایسے لوگوں کو ان کو ہدایت اور یہی عقل مند لوگ ہیں جو کفار ہوتے تھے وہ کیا کرتے وہ بھی اللہ رسول کی جب باتیں ہوتی تو منافق اس کو مذاق اس کو فوکس نہیں ما من ذکر من ربهم محدث لسه وهم جب ان کے رب کی نصیحت سے کھیلتے ہوئے سن اب آج بھی کیا ہوتا ہے بیان ہو رہا ہے ابھی ورنہ کچھ چٹائیاں مسجد میں ہو تو اللہ رسول کی بات سننے اور ٹائم یا تو گفتگو کرتے یہ بالکل درست اور منافق کہ جب بھی اللہ رسول اب صحابہ کرام کا خطبہ اطرق جلساؤه طی یعنی جب سرد عالم صلی اللہ تعالی جھکا حالت یہ ہوتی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے پرندت سے اڑ جاتا اپنے ہاتھ پہ ابل تو بیٹھتا نہیں بیٹھ جائے تو ذرا سا ہاتھ لے گا وہ اڑ جائے گا ذرا سی آہٹ ہوگی تو وہ اتنی توجہ کے ساتھ اتنا فوکس ہو کر بیٹھتے اڑے نہ آبجیکٹ ایسا ہے جو ہلنے خطبہ اور پیارے کی بات پر خطبہ ہے کہ آج مجھے پیچھے اس زمان مسجد نے لوگ ہوتے سب کو ویسے ہی صرف مسجد نبی آپ ہو سکتا ہے جناب اس زمان چند لوگ ہوتے حجت الوداع کے جب فات کے 1,24,000 صحابہ موجود خطبہ پراپر یکساں آواز کلام مصطفیٰ موجزہ تو ایک بار نبی خطبے میں اجلسو بیٹھ جاؤ داخلی ہوئے تھے جیسے ہی نبی پاک کا جملہ سنا وہی بیٹھ گئے بھی تھے میں سے بہت ہر جمعے ہی بیان اچھا محمد سے سنا لیکن کچھ نہ وہ لوگ سنتے بھی ہیں عمل یہی وہ لوگ ہیں ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اچھا اب ہم جمعے کے خطبے کو اسپیشلی تو بڑی پیاری ہے ابو ہریرہ اللہ فقط جب جمعے کا دن ہو غسل کرے وغسل رأسہ اپنے سر کو دھوئے ثم تطیب من اطیب تھی پھر بہترین خوشبو لگا جو اس کے پاس بہترین پھر فرمایا وَلَبِسَ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ اور پھر فرمایا اچھے ثم خرج الى الصلاۃ پھر نماز جمعہ کے لیے وہ نکلے گھر سے حاضر ہو جائے سبحان اللہ اور پھر فرمایا لم يفرق بین دو بندوں کے وہ دو بندوں کے درمیان کیا ہوتی ہے بیٹھے ہوتے ہیں ٹاپ کر آ رہے ہو کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو حدیث میں بھی یہ دو بندوں جدھر جگہ چلتی ہے بیٹھ جائے وہ الگ بات ہے جب پھر درست ہو لیکن بعض لوگ کاندھے پھیلاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جتنوں کو کاندھا پھیلائیں گے ان کا شریعت کی اس کو وہ ناجائز نہ سمجھ حلال کو وہ حرام نہ سمجھ کہ آپ نے سے جب آپ نے اوپر سے ڈسٹرب ہونا ہے دو بندوں کے درمیان سے نہ گزرے اور پھر فرمایا پوری توجہ کے ساتھ سن اس کے جمعے سے جمعے تک کے بخش اس میں 3 دن کا مضافہ ہے غفر له الجمعہ وزیادۃ ثلاثۃ گویا تک 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر بندہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کرنا جمعے کے دن غسل کر بہترین پوری توجہ کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جب آئیں یہاں دو بندوں کے در پھر توجہ کے اور پھر کیا 10 دن بڑا ہر بار بے کو غور سے اللہ رسول جو بات ہو رہی ہے قرآن و حدیث کی جو بات ہو رہی ہے اس کو غور سے اب جو ہے انشاءاللہ جو خطبہ جمعہ ہے آج ہم کچھ خطبہ جمعہ کو سمجھا جب خطبہ جمعہ بھی دلوں پر اثر بھی اب عموماً امام صاحب اور خطبات رضوی 5 سبجیکٹ جب بھی عربی خطبہ ہوتا ہے نا نارملی اس میں اللہ پاک کی دوسرا سبجیکٹ یہ ہے تقوی تیسرا مکافات عمل یعنی جیسا کرو گے بھرو گے چوتھے نمبر خلفائے راشدین ان کے 5 سبجیکٹ کو آپ ذرا انشاءاللہ آج ہی بیان کے بعد جو آپ خطبہ سنیں گے بہت آئندہ بھی آپ جمعے کی انجوائے بھی کریں ابتدا کیسے ہوتی ہے صلی اللہ تعالی سب خوبیاں جس نے ہمارے سرکار دو اللہ اور رسول اتنا پیارا اللہ پاک کی حمد و ثنا بریم سے سیکھا قرآن کریم فرمایا هو الذی ارسل وہی ہے جس نے اپنے رسول تعارف کس کا کروانا ہے اللہ پاک کا فرمایا گیا اللہ وہ ہے جس نے رسول ذیشان رسول اکرم تشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت کل یہی حمد کا اندازہ فضل محمدن یعنی تمام تعریفیں اللہ اس اللہ کو سے فضیلت بخش ہمارے سردار اور ہم آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعارف بھی کیسے کر وہ اللہ اس آیت میں کیا فرمایا هو الذی ارسل رسولہ رب وہ ہے جس نے نبی پاک کو اپنا رسول بنایا ہے محبوب و محب کا پیار نظر آ رہا ہے رب ہم تن کرم بنا ہمیں تیرا آستا تجھے اچھا اب خطبہ آگے خطبے میں کلمہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ اشہدو ان سیدنا مولانا محمد عبد صلی اللہ تعالی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی دے اور ان پر جملہ آل و اصحاب پر اللہ پاک درود و سلام اس کے بعد تقوی کی نیت کیسے ہوتی ہے فیا ایھا الرحیم اللہ ہم پر اور تم پر اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان میں تمہیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر جگہ اللہ پاک سے ڈرنے تقوی میں بھی اللہ سے ڈرنا فی السر والاعلان لوگوں میں بھی اللہ کے ساتھ اللہ سے ڈرنا اکیلے میں بھی اللہ یاد رکھیے ایسی نصیحت ایک مرتبہ مرید اپنے پیر
پیر صاحب کی خدمت میں عریضہ مجھے نصیحت کی، پیر صاحب نے اللہ پاک کی وہ نصیحت کردہ پاک اگلے پچھلے تمام انسانوں کو کی، یعنی قرآنی نصیحت فرمائی۔ قرآن میں کیا کہتے ہیں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ نے کیا فرمایا، بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں بھی تاکید، اللہ نے پچھلوں کو بھی وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، آج کے لوگوں کو بھی نصیحت فرما دو۔ وہ کیا ہے تو پتہ یہ چلا، خود فرما بے شک مہربان رحم والا ہے، اپنے بندوں کو تقوی کی نصیحت فرما رہا۔ اچھا مومنین کو تو الگ سے سمجھایا قرآن میں، یا اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ آج کل کچھ لوگ بڑے بے باک ہو، اللہ بڑا رحم، وہ معاف کرنے والا ہے، مگر وہی معاف کرنے والا ہی تو کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو۔ یہ ڈر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرنے، وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے۔ اچھا اس کو اگر ادر وے اراؤنڈ کر لیں کہ جس سے پیار ہوتا ہے، محبت ہو، جو محسن ہوتا ہے، بندہ کیا چاہتا ہے نا، پیار ہے تو چلو بہت اچھا، اللہ سے محبت میں گناہ نہ، اللہ سے محبت میں اللہ کی نافرمانی۔ بہرحال تقوی مجھے بھی نصیب، آپ کو بھی نصیب۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک بندے سب سے اعلیٰ درجے کی جو خوبی جو ہے اس۔ اچھا پھر آگے خطبے میں ہم کیا سن، وَزَيَّنُوا بِحُبِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی پاک علیہ سے، آپ پر اور آپ علیہ السلام آل پر افضل درود اور سلام۔ اب یہ مزین روشن کرنے کی بات ہو رہی ہے دل کو حبیب علیہ السلام سے، کہ آگے خطبے میں الحب هو الایمان کل الا لا، آج پھر سنیں گے مگر معنی آج پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ اور اچھا۔ اب اس کی خبردار جسے آپ سے محبت نہیں، الا لا لمن کے دل میں محبت نہیں، یعنی یاد رکھیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو سب کچھ۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن کے خطبے میں بات الا لا سن لو۔ ایک بار ہاتھ پکڑا ہوا تھا فاروق شیئن الا من، آپ مجھے میری ہر چیز سے زیادہ لا والنفسی بیدیہ حتی اکون احب الیک من نفسک، عمر رب قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی تمہارے جان سے بھی زیادہ محبت۔ پھر حضرت عمر نے فوراً کیا، واللہ الحب الی من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے سن کر، ہم نے پھر فرمایا الان یا عمر، یعنی اے عمر تمہاری محبت کامل ہو گئی ہے، اب ایمان کا۔ اچھا اب جب یہ سنتے نا جمعے کے خطبے میں الا لا، یہ سمجھ محبت کے بغیر تو میں کلمہ ہی میرا کمپلیٹ نہیں۔ لیول آف محبت، لیول آف افیکشن ریکوائرڈ کہ خود نبی پاک علیہ کوئی اس میں اس کے بعد یہ میری ایسی محتاوتوں کو بہت اچھا نعرہ بھی لگا، غلامی نہ ہو جو عشق مصطفیٰ، تو نعرے کی مگر عمل بھی ایسا ہے کہ ہم زندگی میں زندگی ایسے گزارے، ان کی سنتوں پر عمل ہو، انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا میں اس سے بچوں، پھر محبت نظر تو آئے نا، محبت صرف نعرے کی حد تک۔ بہرحال اب آگے بہت پیاری دعا آتی، رزقنا اللہ محب علیہ وآلہ علیہ وآلہ والتسلیم، اللہ پاک ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب نبی کریم کی محبت نصیب فرمائے، ان پر اور ان کی آل پر بزرگ ترین درود۔ پھر ایک موقع ملا اس حدیث میں ہم ڈسکس اس جھنجھوڑنے والے، البر لا والذنب لا ينسى والدیان لا يموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اب اس حدیث کا معنی سنیں، البر لا يموت، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ينسى گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا ينسى اعمل ما شئت کر لے وہ کرنا ہے جیسی ویسی۔ یقین کریں یہ ایک حدیث زندگی گزارنے کا سمجھ جائے نا، انسان کہتا ہے یار میں نیکی کروں صلہ، تو نیکی کرتے جائیں، یہ پرانی نہیں ہوگی، یہ اللہ کی بارگاہ میں لکھ دی گئی ہے، اللہ اجر دینے والا ہے، لوگوں سے اجر نہ مانگیں۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ينسى بھلایا۔ میں اور آپ ہزاروں گناہ کر چکے ہوں گے جو بھول گئے، لکھا ہو گناہ کرتے وقت یاد رکھ کے آج تو لذت کے لیے کر رہا ہوں، مگر یہ کہیں لکھ دیا جائے گا اور پھر ڈیلیٹ نہیں ہوگا، بھلایا نہیں جاتا۔ اور پھر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے ہمارا حساب کتاب کر کے جزا اور سزا کا اعلان فرمانا ہے، وہ دیان، اس کو موت نہیں آنی، والدیان لا یموت۔ اور پھر آگے جس طرح کر لیں، اگر جیسی کر جو بھی ہم کر کے جائیں گے نا، قبر میں سمجھ لیں اچھی گزار کر جاؤ گے تو جنت۔ آج بندہ کہتا ہے مجھے تو کہہ نہیں سکتا، جو مرضی میں جوا کھیل رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں، میری تو جناب بڑی ٹور ہے، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ آج کوئی نہیں کہے گا، عمل کر لے چلی فرما کر، پھر جیسی کرے گا نا، جانا سب نے جنت میں ہے، مگر کام جنت والے کرنے کے لیے ہیں، جنت کی نعمتیں سب کو چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، کام زندہ کے اور ہم شوق گلزار
جانا سب کو گلزار میں ہے، جنت میں، کام جہنم والے۔ آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیب کا پودا لگائیں اور کہیں دعا کرو آم نکلے، بویا سیب ہے۔ آپ امرود بو کے کیلا نہیں نکال سکتے، جیسا بوتے ویسا کاٹتے۔ اب اس زندگی اپنے اعمال کے ذریعے کون سا بیج ڈال رہے ہیں؟ اور جمعے کے خطبے میں یہ بار بار ہمیں اعلان کیا جاتا ہے، اعمل ما شئت کما، کر لے جیسی ویسی بھرے گا۔ قرآن کہتا ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بدلہ کی ہے۔ اب تو انگریزی میں بھی کہتے ہیں what goes around comes around، آپ اچھا کریں گھوم پھر کے آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ بندہ کہتا ہے میں نے اس کو کھانا کھلایا، مجھے تو اس نے کچھ نہیں دیا، یہ نہیں دے گا، اللہ نے دینا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس نیکی کا صلہ آپ کو کسی اور طریقے، آپ کو جناب کسی کے ساتھ مسکرانے کا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، کسی کی مشکل دور کرنے کا، کسی کی پریشانی دور کرنے کا، آپ کو بالکل صلہ دنیا میں ملتا ہے۔ یہ مقال ہے، جو لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے اچھا کرے، اوپر ظلم کر، بے شک وہ مظلوم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، مگر کہیں آفت کو اپنے بچوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی صحت میں، اپنی عزت میں دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ میرے ساتھ کیسے تباہی ہو گئی، یہ اتنا بڑا پرابلم کیسے آ گیا۔ توبہ کی ہے، برا کا دل دکھا ہے، کوئی ایسی نافرمانی ہو گئی ہے کہ جس کا صلہ مل، تو ہمیں اچھے کام، لوگوں کا بھلا۔ اور پھر جمعے کی جھنجھوڑنے والی آیت ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں ہم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کیا ترجمہ ہے؟ تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی، یار چھوٹا سا ہی تو چلو کر یار آج کر، یہ ذرہ بھر برائی بھی اٹکا سکتے، قرآن کہتا ہے اس کو دیکھو گے۔ اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار 2 رکعت نفل چھوڑ دیا، ایک تسبیح پڑھ لی، کسی کو مسکرایا نہیں تو کیا، یہ چھوٹی ذرہ کہہ رہا ہے قرآن، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، چھوٹا ذرہ بھی اچھائی کا کرے گا، چھوٹی چھوٹی کرتے چلا، یہ جمع ہو رہی ہے، یہ اکاؤنٹ میں پلس ہو رہی ہیں۔ مجھے اور آپ جمعے کو سمجھنے، انڈرسٹینڈ پر عمل کر، آج کوشش کی ہم نے کہ ہم اپنے جمعے کے خطبے کو، پورا تو نہیں ہو سکا، اگر کچھ اس کی ہائی لائٹس، صورت نصیحتیں، اور ہم نے قرآن کے شروع میں آیت سنی کہ جو لوگ دھیان کان لگا کر قرآن و حدیث کی بات، بیانات اور خطبے کو سنتے، اللہ فرمائے ہدایت یافتہ بھی ہیں، یہ عقل مند۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بڑی خوشی ہم کہ ویسے تو جب بھی ربیع الاول ہم اٹھتے ہیں، اس بار اسپیشل کیا ہونے جا رہا ہے، الحمدللہ عافیت کے ساتھ ربیع الاول نبی بن نصیب، ہم وہ خوش نصیب ہوں گے کہ انشاءاللہ نبی پاک کا 1500 سالہ 1500th برتھ ڈے آف رسول پاک علیہ، نبی پاک کی کو 1500 سال، آج کسی کو 25 سال ہو جاتے ہیں سلور، جو اس کو گولڈن، 75 سال کو ڈائمنڈ، کیونکہ 100 تک پہنچ تو ڈائمنڈ یہی نپٹا کہ 1500واں جشن، تو آپ سب نے انشاءاللہ دھوم دھام سے منانا۔ اب اس کے بہت سارے طریقے، اپنا گھر بھی انشاءاللہ پرچم بھی لگا، ہو سکے تو 1500 کو ذرا ڈومینیٹ کریں، اس کو اچھے طریقے سے واضح کریں۔ اب جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار میں کوئی 15 ہو سکے تو 1500، اللہ نے تو دی ہے 200 راشن، 1500 مریضوں کا علاج کرا دیں، کوئی بھی ایسی نیکی کریں نبی پاک کی بارگاہ میں کے لیے، اور دنیا کو پتہ چلے۔ آپ کے اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں تو وہاں بھی لگائیں کہ اس بار نبی پاک کی، اس کی خوشی میں اپنے آفس میں، کاروبار میں، اپنی چیزوں میں یہ بہتری لا رہے ہیں کہ اس نیکی میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے وطن کو اس وقت انوائرمنٹ کے کس قدر پرابلمز ہیں، اب گرمی کس قدر پڑ رہی، تو آج 1 اگست بھی ہے، الحمدللہ دعوت اسلام و FG یوم شجر کاری منا رہا، یہ پورا مہینہ ہم نے انشاءاللہ پودے لگے، اب تک 32 لاکھ پودے دعوت اسلام لگائے جائے، کام جاری ہے۔ آج بھی کراچی کے بہت سارے علاقوں میں فری اسٹال لگائے گئے، 2 تلوار پہ بھی لگایا ہے، گلشن ایک